اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال قرآن کریم فرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے رات کو پردہ بنایا اور نیند کو آرام و راحت کا ذریعہ اور دن کو حرکت و عمل کے لیے قرار دیا. وہ پروردگار عالم جو پیدا کرنے اور زندگی بخشنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا. وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے اندھیری رات کو رخصت کیا اور اپنی رحمت سے روشن دن نکالا. سدا شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو شعبان المعظم جیسا مہینہ عطا کیا اور زندگی کی سانسوں کی ڈوری کو سلامت رکھا. یہ وہ مہینہ کہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. اس مہینے کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اس قدر پاک و پاکیزہ محترم مہینہ کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا تو اس پر جنت واجب ہے. اس مہینے میں صدقہ، خیرات، استغفار اور درود محمد والے محمد پر پڑھنے کی بے انتہا فضیلت ہے. اس مہینے کی فضیلت کا کیا کہنا کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اس مہینے کی عظمت اپنی جگہ آپ ہے. اس ماہ کی ایک خاص رات اور ایک خاص دن، کون سی خاص رات ہے جس کو نیمہ شعبان کہتے ہیں؟ بے انتہا فضیلت اور برکت والی رات ہے. اس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے انسانوں کی. سال بھر میں کیا ہونے والا ہے، کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، عزت، دولت، شہرت، زیارات، گھر، مکان، گاڑی، اولاد، غرض کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے سال بھر میں، وہ اس رات کو لکھا جاتا ہے. یعنی کہ یہ رات تقدیر لکھوانے کی رات ہے. بس جیسا ہم چاہتے ہیں اپنی تقدیر کو لکھوانا، ویسے ہی اعمال کو انجام دینا ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، یہ رات تقرب الہی حاصل کرنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اس رات کو وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے گناہوں کا تقاضا کرنے والوں کے علاوہ. گناہوں کی معافی کی رات ہے. اس رات بیدار ہونے والوں کا دل اس روز مردہ نہیں ہوگا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس سے مصافحہ کریں تو اس کو چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لائے. شر اور دشمنان سے تحفظ کے لیے، وسعت رزق کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے دعائے کمیل اس رات کو پڑھنے کا بہترین عمل ہے. اور برائے حفاظت کل مومن مومنات اور مسلمانوں کے لیے، خاص کر ایران، عراق، شام، پاکستان کی حفاظت کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی رات ہے. اور اسی رات کو اگر 111 مرتبہ یا قاہر العدو کا ورد کیا جائے تو انشاءاللہ تمام شر سے محفوظ رہے گا. اس رات لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے اگر ورد کیا جائے 100 مرتبہ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، تو اسی تمام مشکلات حل ہوں گی. اس رات کا ایک خاص عمل نماز جعفر طیار، بہترین فضائل رکھنے والی نماز اور مستجاب دعا کی نماز ہے.
اس کے علاوہ اس رات، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس رات کو اتنی اہمیت و فضیلت کیوں دی ہے، بہت زیادہ اس کے اعمال ہیں جو کہ اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور مفات الجناح میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ بات سوچنے کی ہے کہ آخر اس رات کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی۔ اور اس رات میں خاص کر ایک نماز کا بہت ذکر ہے جو نماز امام زمانہ علیہ السلام کہلاتی ہے۔ اس رات کو عریضہ بھی لکھنا ہے۔ آخر اس رات کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ کیونکہ اس رات کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ خدا کی آخری حجت تمام انبیاء علیہ السلام یعنی کہ 1,24,013 معصومین علیہ السلام کا اکیلا وارث گل نرجس نور عسکری تشریف لاتے ہیں۔ صبح صادق کے وقت امام عصر علیہ السلام کی آمد کا وقت ہے اور خدا نے اتنی امتیازی حیثیت دی ہے اس دن کو، یعنی کہ 15 شعبان کو، کہ اس دن کوئی غیر مومن دنیا میں نہیں آتا، صرف اور صرف مومن ہی بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اور زمانے کی سب نے خواہش کی اور سب معصومین نے امام کو سلام بھیجا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو میں ان کی مدد کے لیے خود کو باقی رکھوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ خطبۃ الوداع کے موقع پر مولا علی کی جہاں ولایت کا اعلان کیا، وہاں امام عصر کا بھی ذکر کیا اور ان کے ظہور کے بارے میں فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں۔ اللہ اکبر، منزلت امام عصر علیہ السلام۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرو، مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا، پھر اس سے کوئی فرق نہیں کہ ظہور جلدی ہو یا دیر سے ہو۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز صبح کے بعد اور نماز ظہر کے بعد اس طرح ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ صلوات پڑھے تو وہ امام عصر کے زمانے کو پالے گا، اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ صلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صلوات اس طرح پڑھے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، تو میں اس کو شریک کروں گا اس ثواب میں جو میں نے الغدیر کتاب لکھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام عصر کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی، ان کو دیکھا۔ لیکن ملاقات امام مانا کہ بہت خصوصیت کی حامل ہے، مگر اصل خصوصیت یہ نہیں کہ ہم صرف امام کو دیکھیں، ان کا دیدار کریں، ان کی زیارت کریں، بلکہ رضایت امام میں خصوصیت ہے کہ بے شک زیارت کی بڑی فضیلت ہے، مگر علماء کہتے ہیں کہ خالی امام کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی رضامندی اصل ہے، کیونکہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت دیکھا کرتے تھے۔ ابو جہل بھی ہر وقت رسول کو دیکھا کرتا تھا، مگر ایمان لے کے نہیں آیا، اس میں روحانیت نہیں آئی، اسلام لے کے نہیں آیا۔ اسی طرح سے جبکہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر کس قدر جانباز صحابی تھے رسول اکرم کی محبت میں۔ امام عصر علیہ السلام سے نزدیکی و قرب کے لیے بہت سے اعمال ہیں، مگر اختصار کے ساتھ کچھ جملے: زیارت علیہ یاسین اور سورہ نور پڑھیں۔ جو سورہ نور پڑھے گا تو گویا وہ ایک دن امام عصر کے ساتھ ان کے خیمے میں گزار کر آیا۔ اس کے علاوہ کچھ نکات ہیں جن پر عمل کرنے سے امام عصر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور مولا کو یہ اعمال بہت پسند ہیں، جس میں نمبر 1 درگزر کرنا، نمبر 2 اظہار دوستی کرنا، نمبر 3 مہربانی کرنا،
نمبر 4، لوگوں سے بغض اور کینہ نہ رکھنا۔ نمبر 5، انتقام جوئی اور بے رحم نہ ہونا، دل میں کینہ نہ ہونا اور شکر کی عادت ڈالنا، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ اگر کوئی احسان کرے، کوئی کام کرے، مشکل آسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر ہم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ کہتا ہے تم نے میرا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد جو نقطہ ہے وہ ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چاہے ایک صفحہ ہو، ایک جز ہو، آدھا پارہ، کچھ بھی ہو، لیکن روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے امام کی زیارت کرے تو وہ قرآن مجید کو کھول کے پڑھ لیا کرے، دیکھ لیا کرے۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد سید کا احترام کرنا ہے، برائی نہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور امام زادوں کی زیارت کو جانا ہے، تہجد پڑھنا، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ پڑھنا اور خاص خطبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا۔ امام عصر علیہ السلام حجت خدا، آخری حجت کی ولادت بسعادت 15 شعبان معظم 255 ہجری۔ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا نام مبارک نرجس خاتون سلام اللہ علیہا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ گرامی کے نرجس خاتون کے علاوہ جن ناموں کا تذکرہ آیا ہے وہ ہیں سیقل، ریحانہ، سوسن۔ سوسن جس کے معنی خوشبودار پھول ہے جو نیلے، آسمانی، زرد یا سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ بی بی کا ایک لقب ملیکہ بھی ہے، ملکہ خاتون، کیونکہ آپ میکہ اور سسرال دونوں کی طرف سے ملکہ ہیں۔ میکے کے اعتبار سے شہنشاہ روم کی دختر ہیں اور سسرال کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام نقی علیہ السلام تک 12 معصومین کی بہو ہیں اور روئے زمین کے تاجدار کی ماں ہیں۔ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کا سلسلہ نسب نبی خدا کے وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت شمعون سے ملتا ہے۔ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کس قدر بافضیلت اور بابرکت بی بی ہیں کہ پروردگار عالم نے پوری کائنات میں ان کے بطن کو چن لیا اپنی آخری حجت کے لیے۔ بی بی حکیمہ خاتون جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور ہمارے 11ویں سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں بی بی حکیمہ خاتون کے جب 15 شعبان کی شب آئی تو مجھے بلایا، یعنی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ آج شب آپ ہمارے ہاں افطار فرمائیے، خداوند تعالیٰ اپنی ایک حجت کے ظہور سے آپ کو شاد فرمائے گا۔ میں نے سوال کیا اس حجت خدا کا ظہور کس کنیز سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا نرجس خاتون سے، حالانکہ میں نے کسی کنیز میں آثار حمل نہیں پائے۔ میں اس رات وہیں مقیم رہی، نماز شب ادا کی اور جب کچھ دیر کے لیے نرجس خاتون سلام اللہ علیہا آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر گئیں تو نماز کے فجر کا وقت قریب آیا۔ میں نے کوئی آثار ولادت ظاہر نہ ہوتے دیکھے۔ اتنے میں سوچ رہی تھی کہ ابو محمد یعنی کہ امام حسن عسکری کے کمرے سے آواز آئی، پھوپھی جان شک نہ فرمائیے، انشاءاللہ ان قریب آپ مولود کو دیکھیں گی۔ میں نے نرجس خاتون سے کہا کیا تم آپ نے اندر کوئی تبدیلی پاتی ہو؟ کہا کہ ہاں میری حالت کچھ متغیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور کلمہ شہادتین پڑھا۔ اس پر میں نے سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور سورہ قدر پڑھنا شروع کی۔ بی بی فرماتی ہے کہ عجب بات یہ تھی کہ شکم سے بھی بچے کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا قرآن کے سوروں کی تلاوت کر رہی تھی کہ شکم سے آواز آئی، مادر گرامی سورہ قدر پڑھیے۔ بی بی نرجس خاتون نے سورہ قدر پڑھنا شروع کی کہ اتنے میں سارا گھر روشن اور منور ہو گیا، حالانکہ وہاں کوئی چراغ نہ تھا کہ اتنے میں ولادت ہوئی اور حجت خدا سجدہ خدا میں نظر آیا۔ میں نے جلدی سے شانے کو پکڑا، اٹھایا، دیکھا بچہ پاک و پاکیزہ تھا۔ اتنے میں ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی، بچے کو میرے پاس لے آئے۔ میں بچے کو امامی خدمت میں لے کے گئی۔ آپ نے آنکھوں کا بوسہ لیا اور اپنی زبان بچے کے منہ میں دی
اور کان میں اذان کہی، آغوش میں لے کر بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، نور چشم کچھ باتیں کرو۔ اللہ اکبر۔ امام حسن عسکری کی گود میں نومولود نے مثل عیسیٰ علیہ السلام گویائی شروع کی اور بچہ با قدرت خدا گویا ہوا اور بعض زبان فصیح و بلیغ میں فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ جی، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 پڑھنے کے بعد محمد والے محمد پر نام بر نام درود بھیجا۔ بعد ازاں میں نے دیکھا کہ کچھ پرندے نورانی گرد جمع ہوئے۔ امام نے ایک کو اشارہ فرمایا کہ لے جاؤ تا حکم خدا، اس کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ میں نے امام سے سوال کیا، پرندے کیسے تھے؟ فرمایا، یہ فرشتگان رحمت تھے۔ جس سے میں نے خطاب کیا وہ جبرائیل امین تھے۔ اتنے میں بچہ پھر امام کے آغوش میں تھا اور مجھ سے فرمایا کہ اس کو اس کی ماں کو دے دو۔ جب میں نے بچے کو اٹھایا تو دیکھا کہ بچے کے داہنے شانے پر جلی حروفوں میں لکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ بس میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، جو کہ آخری حجت علیہ السلام کا دور ہے، جس دور کے لیے ہر امام نے، ہر معصوم نے خواہش کی۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور ان کی کنیت پر ابوالقاسم ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام مثل موسیٰ نبی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بلکہ تمام انبیاؤں کی صفت لیے ہوئے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جب زمانہ ہوگا، قیام کریں گے میرے مولا، اور امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو ایک ہی گھاٹ پہ شیر بکری پانی پئیں گے، ظلم ختم ہو جائے گا۔ امام جہاں جہاں سے گزریں گے ہریالی اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی، تمام خزانے واضح ہو جائیں گے۔ امام کی حکومت میں بے گھر افراد کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں چاہیں اپنا گھر بنا لیں، اور جو گھر بنانے قابل نہ ہوگا اسے حکومت کی طرف سے گھر دیا جائے گا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ درود کرنسی کے بجائے استعمال ہوگا، یعنی کہ کرنسی کیا ہوگی چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے؟ محمد والے محمد پر صلوات۔ جس چیز کی جتنی قیمت ہوگی اس کے مطابق درود پڑھنا ہوگا۔ دکھائے ہیں جہاں اعجاز لاکھوں، وہاں ایک معجزہ یہ بھی دکھا دے۔ زمانے کی ہوا احسان ہوگا، ذرا بڑھ کر نقاب رخ ہٹا دے۔ بس انتظار امام عصر علیہ السلام سے نزدیکی کے لیے، قرب کے لیے، نظر کرم پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم نے صلوات پڑھنی ہے، قلب کی پاکیزگی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امام عصر علیہ السلام کا روزانہ صدقہ نکالنا، خاص کر 15 شعبان کی رات کو لازمی صدقہ نکالنا ہے۔ اور تو اور ایک مخصوص دعا پڑھنی ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں مجالس کے آخر میں، نماز قنوت میں، ہر محفل میں، آغاز میں، اختتام پر، جس دعا کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے گا زمانے کے فتنوں سے حفاظت میں رہے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی۔ ظہور امام علیہ السلام کے بعد آپ کو دنیا کی طرف امام کی نصرت کے لیے لوٹایا جائے گا۔ موت کے وقت خوشخبری دی جائے گی۔ قیامت میں آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے درجے میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو 70,000 گنہگاروں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، شہید کا مرتبہ پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو
بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ائمہ اطہار کے ساتھ قیامت میں محشور ہوں گے اور آپ کے برے اعمال نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ سید ساجدین کی مخصوص دعا آپ کی شامل حال ہوگی، فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب قیامت میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو جنت میں حکومت کریں گے، اور یہ دعا برزخ میں اور قیامت میں ایک مہربان دوست کی مانند آپ کے ہمراہ ہوگی۔ آخر وہ دعا کون سی ہے؟ وہی دعا جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، دعا سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.